سب سے پہلے تو میں اپنے بابا کے جو ہے وہ شعر سے سٹارٹ کروں گی کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جان قربان کرنا اس ملک کے لیے آسان نہیں ہے۔ میں یہی کہوں گی، ماؤں کے لیے ان کے شہزادے بیٹے قربان کرنا، اور باپ کے لیے ان کے لخت جگر قربان کرنا، اور بہن بھائیوں کے لیے ان کے پیارے بھائی قربان کرنا، شہزادوں جیسے بھائی قربان کرنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آج آپ ماں کے چہرے پہ اسمائل دیکھتے ہیں، بابا کے انٹرویو سنے ہوں گے، بلکہ تمام شہیدوں کے انٹرویو سنے ہوں گے، وہ جس جذبے سے بات کرتے ہیں وہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو عمیر بھائی کے بارے میں تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ خدا کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک چنتا ہے، اس میں ایسی کوالٹیز تھیں کہ خدا نے اس کو شہادت کا رتبہ دیا، اور ماشاءاللہ اتنا اوبیڈینٹ تھا کہ جی ماما جی بابا، جی ماما جی بابا، مطلب میں اور امیس پھر تھوڑا سا مطلب شارٹ کٹ ویز یوز کر لیتے تھے، لیکن بھائی نے کبھی بھی نہیں، اتنا احترام کہ چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ ماں بابا سے پوچھ کے کرنی، ہر چیز ماما میں ادھر چلا جاؤں، ایون میں موٹر سائیکل لے رہا ہوں تو میں یہاں سے میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، بابا میں ہیلمٹ پہن لوں، ماما میں یہ کر لوں، بہت اوبیڈینٹ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہیں، تو اس بات پہ تو میں نے خود محسوس کی یہ بات کہ جو میں بات دل میں سوچتی ہوں، یا جو میں ماما سے ہم لوگ دن میں بات کرتے ہیں گھر میں، تو رات کو میرا بھائی آ کے خواب میں بتاتا ہے کہ اقرا وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ایسی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایون جب اس کی آخری آرام گاہ میں جو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، آپ یقین کریں کہ وہ رسپانس کرتا ہے ہمیں، ہم جب بھی گاؤں جاتے ہیں وہ ہمیں رسپانس کرتے ہیں، ہم پاس کھڑے ہوتے ہیں، وہ لہراتے ہیں، وہ باقاعدہ ماما کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، جدھر جدھر وہ مطلب ہم جاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر موو کرتا ہے، بے شک ہوا نہ بھی ہو، یہ ہم نے خود ایکسپیرینس کی ہے۔ اور ایک بار بلکہ ہم لوگ ادھر مری گئے تو میں نے کہا ماما آج جھنڈا نہیں ہل رہا، عمیر ہم سے ناراض ہو گیا، میں یوں کہ چلی گئی، رات کو خواب میں دیکھتی ہوں، کہتا ہے کہ نہیں اقرا میں تو نہیں ناراض، میں خوش ہوتا ہے، ادھر کبھی یونیفارم میں، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، تو مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے پیغامات وہ دیتا ہے۔ تو شہید زندہ ہیں، میں تمام ان ماؤں سے، ان والدین سے، ان بہن بھائیوں سے کہوں گی کہ آپ لوگ شہید کو اپنے پاس محسوس کریں، وہ ہمارے آس پاس ہے، وہ ہر چیز دیکھتا ہے، ہم مر جائیں گے لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی۔ جب آپ کو عمیر کی شہادت کے متعلق پتہ چلا، ایک بہن کے لیے بہت وہ لمحہ جو ہوتا ہے، تو کیا لمحہ تھا وہ؟ کیا آپ کیا سوچا، کیا جذبات تھے؟ ماں کے تو جذبات تھے الحمدللہ، بہن نے کیا سوچا؟ یہ جو کوشچن ہے یہ اتنا مشکل ہے کہ ایون مطلب کبھی بھی اس چیز کے بارے میں خیال آتا ہے نا تو وہی سارا ٹائم، وہی سب کچھ۔ میں نے بھائی کی شہادت دیکھ لی تھی، اس کے شہادت سے پہلے میں نے خواب میں اس کی شہادت دیکھ لی تھی، اور اس میں باقاعدہ ڈیٹ مجھے لکھی ہوئی آئی تھی کہ 26 فیبرری کو کچھ ہوگا، 26 فیبرری کو سب کچھ ہوگا۔ تو میں نے ماما سے ڈسکس نہیں کی یہ چیز، میں نے کہا ماما آلریڈی پریشان ہے، اور وہ آف اینڈ آن مجھے بھائی بھی ٹریننگ کے دوران کہتا تھا کہ اقرا میں شہید ہو جاؤں گا، اس نے کافی کوڈ ورڈنگ سے ماما کو بھی مجھے بھی، اقرا مجھے لگتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا۔ میں کہتی کیسی باتیں کرتے ہو بھائی، کچھ کرو، تم بس بیک پہ رہنا، تمہیں ذرا فرنٹ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر خیر ہم ہفتے بعد میں تھے، جیسا کہ ماما نے آپ کو بتایا، تو جیسے ہی امیس کی فرسٹ کال آئی نا، کوئی پریلم کی تھی بھائی کی، مجھے شیورنگ سٹارٹ ہوگی پوری باڈی پہ، ماما بابا کو نہیں پتا تھا اس چیز کا، تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو کے، میں کچھ نہیں، مطلب ایک انٹیوشن ہو جاتی ہے نا۔ گھر گئے، خیر ماما کو نہیں پتا تھا، میں نے کہا ماما عمیر کی طرف خیریت نہیں ہے، ماما مجھے ڈانٹنا شروع ہو گئی، تم کیسی باتیں کرتی ہو۔ عمیر سے ایک ہاتھ سے اپنے وہ آنسو صاف کرے، ایک ہاتھ سے بابا کو کچھ بتا رہا تھا۔ تو خیر جاتے ہوئے کالز آئیں، پھر وہ گول موڑ پشاور میں مطلب اس کو ٹانگ پہ گولی لگی ہے اس طرح، لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ وہ جو ایک بہن کا دل بول جاتا ہے نا۔ راستے میں آئے تو ماما کی کزن نے بتایا کہ میں تمہیں مبارکباد دوں یا تمہیں میں افسوس کروں۔ ماما نے کہا کیوں؟ کہ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ شہید ہو گئے، کہ بہت مشکل ہے۔ باقی اس بات پہ بہت فخر ہے کہ ماشاءاللہ اس نے جان قربان کی ہے اس ملک کے لیے، لیکن ہم انتظار کریں اس وقت کو کہ جب ہم لوگ بھی وہاں پہ جا کے اپنے بھائی سے ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔
اس ملک کے لیے تھوڑا سا کچھ کہہ دیں. اس ملک کے لیے یہی بولنا چاہوں گی کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس ملک میں اوبیسلی پیدا ہوئے ہیں, اس ملک سے ہماری حفاظت ہے. آج جو ہم اتنے پرائڈ فیل کر کے پھر رہے ہوتے ہیں روڈز پہ ہر جگہ پہ, یہ صرف ملک کی وجہ سے. اور ہم سب مطلب اتنا قوم کا پیار ملا ہے ماشاءاللہ, اس کے بعد تو شہید کے بعد پوری قوم مطلب لگتا ہے کہ ہماری فیملی بن چکی ہے. اور بہت پاکستان آرمی سے تو پہلے سے ہمارے ریلیشن ہے. بابا واز ان آرمی, تو یہ تو ایک یونائٹیڈ سے ایک بانڈ ہوتا ہے آرمی سے. تو جہاں پہ ایون مجھے سولجر بھی آرمی کا اب نظر آتا ہے تو مجھے اس سے بھی پیار ہوتا ہے, کیونکہ ہم اتنا ماشاءاللہ ان کی قربانیاں ہیں, یہ جاتے ہیں, ان پہ جذبے ہیں, یہ فوج کے لیے لڑتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے رات کو سرحدوں پہ حفاظت کرنا اس سردی میں, اور ملک کے لیے پوری پوری رات جاگنا. یہ بھی جوان بچے ہیں, ان کے بھی ارمان ہیں, یہ بھی آپ لوگوں کی طرح بہت زیادہ خواہشات دل میں لیے پھرتے ہیں. یہ کوئی الگ نہیں ہے, لیکن ان میں وہ جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے. تھینک یو سو مچ.